کمنٹ بھی دیں گے کہ یہ کہا جاتا ہے، یہ بات بار بار کہی جاتی ہے، کثرت سے کہی جاتی ہے، کلمہ بن گیا ہے کہ بھئی یہ مسلک اہل حدیث 150 سال پرانا ہے، 100 سال پرانا ہے، انگریزوں کے زمانے آیا ہے۔ تو میں اس منفی پہلو میں نہ جاتے ہوئے پہلے چند حوالے یہ دے دوں کہ بھئی جو اہل حدیث ایز اے مسلک، یعنی اس طرح نہیں کہ بھئی اہل حدیث بمانا صرف محدثین، بمانا حدیثوں کے روایت کرنے والے لوگ، اس معنی میں کہ جو حدیثوں سے شغف رکھتے تھے وہ لوگ نہیں، اس طور پہ نہیں، بلکہ اہل حدیث، مسلک اہل حدیث اس طور پر کہ باقاعدہ ایک فقہی مسلک رہا ہے ابتدا سے، اس طور پر آپ دیکھ لیں اہل حدیثوں کا وجود موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی وفات 204 ہجری میں ہوتی ہے۔ رفع الیدین کے اس بات میں آپ لکھتے ہیں وَأَهْلُ الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ يَذْهَبُونَ مَذْهَبَنَا فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ 3 مرات فی الصلاۃ۔ اب یہاں پہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اہل حدیث وہی رائے رکھتے ہیں، وہی اسی نقطۂ نظر کے حامل ہیں جو ہمارا نقطۂ نظر ہے کہ نماز میں 3 دفعہ رفع الیدین ہے۔ یہ امام شافعی اہل حدیث کا مسلک بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ روایت حدیث سے شغف رکھنے والے، حدیثوں کو روایت کرنے والے اس طور پہ نہیں، بلکہ وہ اہل حدیث جن کی فقہی مسائل میں اپنی مستقل رائے ہے، فقہی مسلک کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ 728 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ مطلب میں 1-2 ایسے پیش کر دے رہا ہوں تاکہ یہ 100-150 سال والی جو بات کہہ رہے ہیں یہ سمجھ میں آ جائے۔ کہتے ہیں کہ وقیل قراءتها جائزۃ بل مستحبۃ وهذا مذهب ابی حنیفہ والمشہور عن احمد واہل الحدیث، کہ امام ابن تیمیہ بسم اللہ کے سلسلے میں ایک فقہی مسئلہ ذکر کرتے ہیں، اور اس میں جب بیان کرتے ہیں لوگوں کی رائے تو ان میں ایک مسلک اہل حدیث کا بیان کرتے ہیں کہ اہل حدیث کا بھی مسلک یہی ہے، یہی مذہب ابو حنیفہ کا ہے، اور یہی امام احمد سے مشہور ہے، اور یہی اکثر اہل حدیث کا بھی مسلک ہے۔ یہاں اہل حدیث ایز اے مسلک موجود ہے۔ امام راضی 606 ہجری میں وفات ہوتی ہے، امام ابن تیمیہ سے بھی پہلے کے ہیں۔ وہ اپنی تفسیر میں جو ہے لکھتے ہیں فاتو بسورۃ من مثلہ کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں المسألۃ الرابعہ قوله فأت بسورۃ من مثلہ يدل على ان القرآن وما هو عليه من كونه سورا هو على حد ما انزله الله تعالى بخلاف قول كثير من اهل الحديث۔ کہ خلاصہ یہ ہے امام راضی کے اس بات کا کہ جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں وہ توقیفی ہیں برخلاف بہت سارے اہل حدیث کے، یعنی جو اہل حدیث یعنی ایز اے مسلک اہل حدیث جو ہیں جن کی ایک فقہی رائے ہے، ان لوگوں کے برخلاف، ان لوگوں کی رائے آگے نقل کرتے ہیں۔ یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ مسلک اہل حدیث 100-150 سال پرانا ہے اور کیا نام ہے یہ انگریزوں کے زمانے میں نکلا ہے، تو یہ انتہائی بری بات ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں مسلک اہل حدیث کو نقل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے، اور یہ سارے فقہائے کرام اور یہ سارے محدثین اعظام یہ سب جو ہے اہل الحدیث سے، مسلک اہل حدیث کو ماننے والے تھے۔ باقی وہ منفی بات جو رہے گی اس کا جواب اس اسٹریم میں بار بار جو ہے ہم لوگوں کی زبان سے آ چکا ہے کہ جب ان لوگوں نے اہل حدیثوں کو ستانا شروع کیا موجودہ زمانے کی طرح، جیسے انٹیلیجنس میں آج جا کے شکایت کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں جا کر کے جو ہے الٹی سیدھی باتیں بول دیتے ہیں، اور اخبارات میں اہل حدیثوں کے خلاف لکھتے ہیں اور اعلانیہ تقریریں کرتے ہیں کہ ان کو پکڑو، یہی لوگ آتنکوادی ہیں، ان کے نظریات ایسے ہیں، سلفی ایسے ہوتے ہیں، اور ہر طرح سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کے صحافی بھی، ان کے علماء بھی، ان کے سیاستدان بھی اسی طریقے سے انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں کی بہی خواہی اور ان سے اپنی قربت کو بڑھانے کے لیے اور ان سے کاسا لیسی میں اہل حدیث مار دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، نابود کر دیے جائیں، اس کے لیے انہوں نے، چونکہ وہابی کا معنی باغی ہو گیا تھا، تو اب جو کہ اہل حدیث تھے ان کو یہ لوگ وہابی کہتے تھے، تو ایسی صورت میں
اہل حدیثوں کا ناطقہ بند تھا اور پلاننگ یہ تھی کہ بھئی یہ ختم کر دیے جائیں، اور پوری طور پہ جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے یہ لوگ. ہندوستان میں بھی حدیثوں کے پیچھے تھے، ان کو مار دینا، ان کی موب لنچنگ کرنا، یہ تو ابھی بعد میں آیا ہے. موب لنچنگ کی ایجاد تو اس سے پہلے یہ لوگ خود کر چکے ہیں. یہ ساری کارروائیاں ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ جب ہمارے بعض علماء حج کرنے جاتے تھے تو وہاں بھی پوری سازشیں رچی جاتی تھیں اور رچی گئیں، ان کو مار دیا جائے اور قتل کر دیا جائے. میاں صاحب سید نذیر حسین محدث دہلوی کو قتل کرنے کی اس ملک کے اندر اور ملک سے باہر کوشش کی گئی، اور کتنے اہل حدیث علماء کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، زندہ جلایا گیا. یہ سارے معاملات جب ہوئے اور ایسا ہوا کہ بھئی یہ لوگ چاپلوسی کر کے اہل حدیثوں کو ختم کروا دیں گے، تو بھئی کہا کہ بھئی جو وہابی کہا جا رہا ہے، ہم اپنے آپ کو وہابی کہتے ہی نہیں ہیں، ہم وہابی ہیں نہیں، یہ نام تو ان کا دیا ہوا ہے. ہمارا جو نام ہے وہ اہل حدیث ہے، اس لیے ہم کو اہل حدیث کہا جائے. اس کا اپلیکیشن دائر کیا گیا تو اپنے نام کو الاٹ کروایا گیا. تو اپنا نام جو ہمارا ہے ہم نے قانونی طور پہ اس کو منظور کرایا، جو ہمارا نام پہلے سے موجود تھا اہل حدیث، وہابی تمہارا دیا ہوا نام تھا، حالانکہ وہ بھی کچھ برا نام نہیں ہے وہابی بھی. تو بہرحال یہ اس کی تاریخ ہے اور اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ جو 150 سال پرانا والی بات کہہ رہے ہیں، یہ انتہائی غیر علمی اور جہالت سے بھری بات ہے، اور عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے مسلک اہل حدیث ابتدا سے موجود ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سرفراز بھائی کچھ آپ بھی اس پر ضرور گفتگو کریں. جزاک اللہ. نہیں، آپ نے تو ویسے کافی بات کہہ دی ہندوستان کے معاملے میں. میں ایک حوالہ صرف میرے خیال سے کافی ہوگا اس موضوع پہ دینا. مشہور جو ایک عربی سیاح ہیں بشاری المقدسی، جو 375 ہجری میں ہندوستان آئے تھے، تو انہوں نے اپنی کتاب ہے ان کی احسن التفاسیر فی معرفت الاقالیم، اس میں انہوں نے سندھ کا ایک مشہور شہر منصورہ کے حال میں لکھا ہے کہ یہ تاریخ سندھ جلد دوم صفحہ 124 اس کا حوالہ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں کے ذمی بت پرست لوگ ہیں اور مسلمانوں میں اکثر اہل حدیث ہیں. یہاں مجھے قاضی ابو محمد منصوری سے ملنے کا اتفاق ہوا جو مذہب داؤد ظاہری کے پابند تھے. یعنی ابھی تو دیکھیے، ابھی تو تقلید کا دور شروع ہی نہیں ہوا. اصل میں طارق مسعود صاحب کا ایک ویڈیو تلاش کر رہا تھا، وہ ملا نہیں مجھے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی شروع سے جو حنفی جو ہے وہ ہندوستان میں آئے ہیں. تو میں وہ ویڈیو مل جاتا تو میں آج اس کا جواب دیتا، لیکن میں نے بہت تلاش کیا پر وہ ویڈیو مجھے ملا نہیں. حنفی تو تقلید، جیسا کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ نے تو یہ لکھا کہ تقلید امت میں 34 ہجری میں شروع ہوئی، اور یہاں پر ایک عربی سیاح کہہ رہے ہیں 375 ہجری کا واقعہ. یعنی تقلید شروع ہونے سے پہلے ہی ہندوستان میں اہل حدیث موجود تھے، بلکہ مولانا داؤد ظاہری کا ایک مذہب بھی ہندوستان میں پہلے سے موجود تھا. تو یہ، اور اس کے علاوہ ایک قول یہ بھی ملتا ہے نا کہ ویسے بھی ہم کو یہ ظاہری کہتے ہیں، ویسے بھی ہم کو یہ ظاہری کہتے ہیں، اس حساب سے بھی موجود ہی تھے. تو یہ ایک حوالہ میرے خیال سے اس میں کافی ہوگا آپ کی بات کو وزن بڑھانے کے لیے. بارک اللہ فیکم. حالانکہ اس موضوع پر بات پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ آج پھر سے چھڑا ہے تو میں چند ایک مثال جو دی جاتی ہے اس وجہ سے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں رجسٹریشن اس سال میں ہوا. تو جیسے بچے کی مثال ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کا ایک رجسٹریشن کرنا ہوتا ہے کہ رجسٹریشن ہے، برتھ سرٹیفکیٹ کی اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے اور رجسٹریشن ہوتا ہے. لیکن رجسٹریشن ہو سکتا ہے کسی کا بعد میں ہوگا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا رجسٹریشن کرنے پہنچ نہیں رہے ہیں، ٹائم لگ رہا ہے. تو رجسٹریشن جب ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبھی پیدا ہوا. تو جیسے بعض لوگ وہ رجسٹریشن کی مثال بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں سال میں جماعت رجسٹر ہوئی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس سال میں جماعت پیدا ہوئی یا اس سال میں یہ چیز شروعات ہوئی. تو میرے بھائی اور بہنیں، یہ چند مثالیں تھیں اور چند باتیں تھیں، چند شبہات تھے، چند ڈاؤٹس تھے اور چند نفرتیں تھیں جو ہم نے دیکھا. اصل بات یہ ہے کہ ہم سب اس دنیا میں امتحان کے طور پر جی رہے ہیں، اور ہم سب یہاں پر آئے ہیں، ایک ایگزام ہے دنیا کی زندگی، اور یہ زندگی کے اندر ساری یہ چیزیں ہمارے سامنے آئے گی، لیکن ہم لوگوں کو اپنی سوجھ بوجھ، اپنی عقل کے ساتھ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ سمجھنا ہے، اور سمجھ کر کے اس تعلق سے باتیں کرنی ہے. چلیے شیخ